میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی گھبراہٹ کا ایک زیادہ بڑا ریزن جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے محروم ہونا ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہری بات ہے حکومت کی کچھ خواہشات منظر عام پر آ رہی تھیں جن کا اظہار وزیر قانون نے بھی کیا, کچھ اور وزراء نے بھی کیا کہ ایک کوئی دو تہائی اکثریت کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز پیکج کوئی تیار ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اب کیونکہ اس میجورٹی سے حکومت محروم ہو گئی ہے تو وہ ان کے لیے اور ان کو جو لے کر آئے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ہاسٹائل جوڈیشری کے ساتھ یہ 47 کی جو حکومت ہے اس کو کتنا عرصہ چلا پائیں گے. یہ ایک ان کی کنسرن تو ہے, ظاہری بات ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, کتنا عرصہ اس کو کھینچ کر چلا لیں گے. سر جو جنہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ پھر اگر وہ لچک نہیں دکھا رہے دوسری طرف تو انہی کو چلائیں گے نا. ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن اس بات کی ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ اگر لچک دکھا کر اس کے نتیجے میں بھی ہم نے دائروں کے سفر میں ہی گھومنا ہے, ہم نے صرف چہرے بدلنے ہیں, اسکرپٹ وہی رہنا ہے, تو پھر اس لچک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہو کہ جب ہم جس طرح 2018 کے الیکشنز میں اگر ہوئی تھی اور 2024 کے الیکشنز میں اگر ڈاکہ پڑا تو ہم اس سلسلے کو ہی بند کریں. اصل تبدیلی تو یہ ہوگی کہ ہم یہ بات تسلیم کریں پاکستان میں کہ حق حکمرانی وہ عوام کے پاس ہے. ہم پسند ناپسند کے جو فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں نظام کو مینیپولیٹ کر کے, یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان نہیں چل پا رہا. یہ جو ڈسٹورشنز ہم نے اتنی بڑی سیاست کے اندر کریٹ کر دی ہیں کہ آج ہم جتنے ٹاک شوز پہ چلے جائیں, جو سیاسی گفتگو ہو, جہاں پر 4 پاکستانی اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں ہے. ایک ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس وقت اتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن جو حکمران طبقہ ہے یا جو سیاست سے وابستہ طبقہ ہے, ایون میڈیا ہے, وہاں پر زیادہ گفتگو سیاسی ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل. ہم اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر حکمران کو اس کو وقت سے پہلے رخصت کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ اس کو رخصت کیا جاتا ہے ایک سازش کے نتیجے میں تو ایک وہ بہت بڑا وکٹم کارڈ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب گئے کہ مجھے کیوں نکالا, اور پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی گفتگو شروع کی. یہی حال انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا. لوگوں کے ایشوز تو کہیں بیچ میں ہی رہ گئے. آج عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے کوئی یہ شخص سوال نہیں کرتا کہ جناب آپ نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی, 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی, اور دیا ہمیں آپ نے بزدار. پھر خیبر پختونخوا میں ابھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پر آپ کیا ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بڑا مسئلہ ہے. تو ایشوز تو اب کہیں رہے ہی نہیں. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک, اس کی گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ یہ کسی فرد واحد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکے. یہ اداروں نے کام کرنا ہے, اداروں نے ایفیشنٹ ہونا ہے, اور ہمیں اداروں کو کام کرنے دینا پڑے گا. ہم انہیں ڈکٹیٹ آپ ایک ادارے کی بات نہیں کر رہے. نہیں, میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج کل ڈر ہی ہوتا ہے سر, اگر آپ کے نا ادارے کو کام کرنے تو وہ پھر دماغ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور جو جہاں تک فوج کا تعلق ہے اس کو محدود ہونا پڑے گا بیرکس تک. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا, اب یہ ہمارے سامنے طرح طرح کے اس ملک کے اندر تجربے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے ہائیبریڈ کا ایک تجربہ دیکھ لیا, پھر ہائیبریڈ پلس کے اوپر ہم پہنچ گئے, لیکن ڈیلیور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آخرکار اگر نظام مملکت کو چلانا ہے, اور جس جگہ پاکستان پہنچ گیا ہے کہ ہمارے جو بڑے چیلنجز ہیں, ہم کسی چیز کے اوپر کنسنسس نہیں کریٹ کر پا رہے.